بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم اور جمعہ مبارک۔ آج میں آپ سے جمعے کے دن ایک بڑی خوبصورت بات شیئر کرنے لگا ہوں۔ جمعے کا ٹائم ہے اور میں نے بھی جمعہ پڑھنے جانا ہے۔ میرا دل کیا کہ آج آپ سے میں یہ بات شیئر کروں، تو ہو سکتا ہے مجھے بھی کسی کی دعا لگی ہوں جنہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی۔ آج بھی میں ان کو دعائیں دیتا ہوں، اللہ ان کا بھلا کرے۔ میرے محسن ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا یقین ہے کہ وہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے باوجود ہمیں ایک چیز سے بار بار منع کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے، لیکن ایک چیز معاف نہیں کرے گا، بندے جو شرک کرتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ تو میرا یہ کنسیپٹ کلیئر نہیں تھا ہوتا کہ یار ایک مسلمان کیسے شرک کر سکتا ہے، کیونکہ میرے دماغ میں یہی بات تھی کہ شرک تو ہوا ہے نا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود ٹھہراتے ہیں، کسی کی عبادت کرتے ہیں، جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو بار بار مسلمان کو کیوں کہا گیا، میں کیوں کہا گیا جاؤں؟ ہم تو آلریڈی ایک اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ میں نے جب اپنے ایک دوست سے یہ بات پوچھی، اللہ ان کا بھلا کرے، کہ ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں، مسلمان ایک کلمہ گو کیسے شرک کر سکتا ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ شرک صرف بتوں کو پوجنا شرک کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جو دل ہے نا آپ کا، اللہ تعالیٰ کو اس دل میں اپنی محبت کے علاوہ یا اپنی محبت کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کی محبت ہو انسان کے دل میں، بندے کے دل میں، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، وہ آپ کا بت ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کی محبت کے علاوہ اگر آپ نے کسی اور چیز کی محبت رکھی ہوئی ہے، مثلاً کہ آپ DHA میں گھر ہو میرا، میرے پاس اچھی گاڑی ہو، میرے پاس پیسے ہوں، مطلب کہ کوئی بھی محبت ہو، مال کی ہو، اولاد کی ہو، کسی چیز کی بھی محبت ہو، تو اللہ تعالیٰ کو بندے کے دل میں اپنی محبت کے علاوہ کسی اور چیز کی محبت نہیں پسند۔ اگر کسی بندے کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور چیز کی خواہش محبت موجود ہے تو وہ آپ کا بت ہے، آپ اس کی پوجا کر رہے ہو۔ تو حدیث قدسی میں بھی دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ ابن آدم ایک تیری چاہت ہے کہ میری چاہت ہے، بس اگر تو کیا اس میں جو تیری چاہت ہے آپ نے پڑھی ہوگی وہ، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی کلیئر کر رہا ہے ہمارا کنسیپٹ کہ اگر آپ میرے علاوہ کہیں مڑ جاؤ گے تو پھر اسی میں آپ کو وہ غرق کر دے گا، لیکن اینڈ وہی ہوگا جو وہ چاہتا ہے۔ تو یہی ایک چیز تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ مجھے تو اس کا فائدہ پہنچا، مجھے اچھا لگے گا یہ کمنٹ باکس میں آپ کے کمنٹس پڑھ کے کہ آپ کو بھی اس چیز کا فائدہ ہوا ہے، تو خوشی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ مجھے سننے کا، لیکن کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔